السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو ہمارے دل نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی یاد میں بھر جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے یہ دردناک واقعہ اچانک پیش نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبا پس منظر ہے جس میں حالات، سیاست اور کچھ اہم خطوط بھی شامل ہے جن کا اکثر ذکر بیانات میں نہیں کیا جاتا۔ یہ 10 ڈیز سیریز کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو صحیح اور مستند تاریخی روایات کی روشنی میں کربلا کے اس عظیم واقعے کو سمجھائیں گے۔ آج ہم اپنی بات کی ابتدا ان حالات سے کریں گے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے دور میں پیش آئے۔ کربلا کے واقعات کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کون تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نہیں تھے، بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سوچئے، جس شخصیت کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دے رہے ہوں، اس کا امت میں کتنا مقام ہوگا۔ اور ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے۔ یہ صرف محبت کا اظہار نہیں بلکہ امت کے لیے واضح پیغام تھا کہ حسین علیہ السلام سے محبت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ پھر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بہت اہم وصیت فرمائی، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد یعنی کہ موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی بات کو قبول کر لوں۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس سے تعلق مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام جن کا ذکر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہ تھے مولا حسین علیہ السلام کے فضائل۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یزید تخت پر کیسے بیٹھا۔ سن 60 ہجری رجب کا مہینہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال دمشق میں ہوا۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اگلا خلیفہ نامزد کر دیا تھا، اور اپنی زندگی میں ہی انہوں نے لوگوں سے بیعتیں لینا شروع کر دی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ اس میں اصل مسئلہ کیا تھا؟ اسلام میں خلافت کا نظام شورا پر مبنی تھا، یعنی کہ مشورے پر، کیونکہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی، یعنی کہ خاندانی حکومت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس لیے مدینہ منورہ کے جلیل القدر صحابی اس فیصلے کے حق میں نہیں تھے۔ یزید کے خلیفہ بنتے ہی اسلامی تاریخ کا ایک نیا اور نازک موڑ شروع ہو گیا۔ دمشق میں تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک لیٹر لکھا۔ اس لیٹر میں انہوں نے اپنے والد کی ڈیتھ کا بتایا، اور اس کے بعد ایک چھوٹا خفیہ خط اور بھی بھیجا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بیعت لو، اگر وہ میری بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر قلم کر دو۔ اور مدینہ کا گورنر یعنی کہ ولید بن عتبہ یہ خط سن کر کانپ اٹھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کون ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور گورنر کسی بھی صورت میں اپنے ہاتھ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رنگنا نہیں چاہتے تھا۔ ولید بن عتبہ نے مشورے کے لیے مدینہ کے سابق گورنر یعنی کہ مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان نے انتہائی سخت مشورہ دیا اور کہا کہ
اگر تم نے حسین کو اس وقت اپنے قابو میں نہ لیا اور وہ یہاں سے نکل گئے تو تم کبھی بھی انہیں اپنے قابو میں نہیں لا سکو گے۔ انہیں ابھی بلاؤ، اگر وہ بیعت کریں تو ٹھیک، ورنہ ان کے گردن یہیں اڑا دو۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور وہاں پر مروان بن حکم بھی موجود تھا۔ جب یزید کا خط امام حسین علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے انتہائی دانشمندی اور وقار کے ساتھ جواب دیا کہ مجھ جیسا انسان چپ کر رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں کر سکتا۔ جب تم کل صبح لوگوں کو بیعت کے لیے بلاؤ گے تو مجھے بھی بلا لینا، میں سب کے سامنے اپنا موقف رکھوں گا۔ مروان نے ولید بن عتبہ کو کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو یہاں سے جانے مت دو ورنہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس پر امام حسین علیہ السلام جلال میں آ گئے اور مروان کو سخت جواب دیا، جس کے بعد ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو عزت کے ساتھ واپس رخصت کیا۔ ولید بن عتبہ نے مروان سے کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے پوری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تب بھی میں حسین بن علی کو قتل کر کے اللہ کے ہاں مجرم بننا پسند نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ بھانپ چکے تھے کہ مدینہ میں اب حالات سازگار نہیں رہے اور یزید کی حکومت بیعت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ میں کسی بھی خون خرابہ یا فتنے کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ مدینہ امن کا گہوارہ تھا۔ اب کیونکہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ بنایا ہے، اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام 28 رجب 60 ہجری کو خاندان، خواتین اور بچوں کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کو الوداع کہہ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شعبان کے مہینے میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے ابو مطیع کے گھر میں قیام کیا۔ جب مکہ کے لوگوں اور حج و عمرہ میں آنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں تو لوگ جوک در جوک آپ کی محفلوں میں آنے لگے اور آپ سے دین سیکھنے لگے۔ دوسری طرف عراق کے شہر کوفہ میں جیسے ہی یہ خبر پہنچی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے مکہ میں قیام کر لیا ہے، تو کوفہ کے شیعان علی میں ایک نئی لہر دوڑ گئی اور پھر کوفہ والوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ یہاں سے کربلا کے اس باقاعدہ سفر کا آغاز ہوتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پارٹ میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، یہ تھا وہ آغاز جہاں سے یزید نے زبردستی بیعت کا مطالبہ کیا اور امام حسین علیہ السلام نے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کی بجائے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کوفہ سے کتنے خطوط مکہ کی جانب پہنچے اور ان خطوط میں کیا لکھا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے کس چچا ساتھ بھائی کو کوفہ بھیجا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ سے اگلا پارٹ مس نہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسني